الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى من اتبعه من علماء وطلاب الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے ایک مرتبہ سب آواز پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. عزیز سامعین، طلبہ کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بندہ اللہ کا ذکر کرے اس کا مفہوم الگ ہے، اور اللہ بندے کا ذکر کرے اس کا مطلب الگ ہے. ایک مشاکلہ ہوتا ہے. مشاکلہ کے طور پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں. احادیث مبارکہ میں بھی بہت سی حدیثیں وارد ہیں، اور بزرگان دین کے اقوال بھی ہیں، اور اس سے متعلق ڈھیر سارے واقعات بھی ہیں. آپ لوگوں نے بھی بارہ سنا ہوگا. اللہ رب العالمین کو یاد کرنے یاد رکھنے کے حوالے سے تھوڑی دیر تک میں کچھ باتیں سناؤں گا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی، اور اللہ رب العالمین اس مجلس کو قبول فرمائے. تو اللہ نے فرمایا کہ بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. در حقیقت جب بندہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو ایمان لانے کی چاشنی، ایمان لانے کا مقصد ذکر الہی سے حاصل ہوگا. ایمان کی چاشنی ذکر الہی سے حاصل ہوگی. ایمان لانے کا مقصد ذکر الہی سے حاصل ہوگا. ذکر الہی کے بارے میں یہ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت کی بہترین تفسیر وہ ہوگی کہ جن پر قرآن پاک نازل ہوا انہوں نے جو تفسیر فرمائی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی. یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی. میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ
صرف یہ گمان کرے کہ اللہ مجھے سزا دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے گا، کامیاب نہیں کرے گا، تو اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ اور اگر اللہ کی ذات سے یہ امید رکھے، نیک امیدیں رکھے، بڑی بڑی امیدیں وابستہ رکھیں، تو اللہ امیدیں پوری فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات یاد کرنی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سب لوگ اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں۔ دنیا میں اللہ فلاح و بہبود کے ساتھ رکھے گا اور آخرت میں بھی انجام اچھا فرمائے گا۔ تو انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، یعنی بندہ میرے بارے میں، یعنی مجھ سے اپنے متعلق جو گمان کرتا ہے میں ویسے ہی ہوتا ہوں، مجھے وہ اسی طرح پاتا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِنْ ذَكَرَنِي، اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرنے کی مختلف طریقے ہیں، کبھی تنہائی میں، کبھی بھیڑ میں، مجلس میں، اکیلے میں، رات میں، دن میں، الگ الگ انداز سے الگ وقتوں میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور بندگان خدا کرتے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ تنہا مجھے یاد کرتا ہے، اکیلے میں انفرادی طور پر میرا ذکر کرتا ہے، تو ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اسے اکیلے اور تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ بندہ اگر اکیلے یاد کیا تو یہ تو مجمع کی خصوصیت الگ ہے، انفرادیت کی خصوصیت الگ ہے۔ کبھی بڑا مجمع لگا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ خوش ہوگا، اور کبھی اکیلے کرنے سے بھی خوش ہوگا، اس لیے کہ کسی کو دکھانے کی خاطر نہیں کر رہا ہے، ساری دنیا الگ کام میں ہے، وہ اکیلے مجھے یاد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تنہا اسے یاد کرے گا۔ اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، کہ اگر مجھے وہ ایک مجمع میں، ایک مجلس میں مجھے یاد کرے، یعنی بھیڑ لگا کر اگر میرا ذکر کرے، تو میں بھی ایک جماعت اور ایک بھیڑ میں اس کا ذکر کروں گا، یعنی میں اسے یاد کروں گا، اور میری جماعت اس بندے کی جماعت سے بہتر ہوگی، یعنی میرے پاس جو مجمع ہوگا وہ مجمع بندے کے مجمع سے بہتر ہوگا، وہ فرشتوں کا مجمع ہے جن سے گناہ سرزد ہو نہیں سکتا۔ تو جو معصوم عن الخطا والنسیان ہے، اور اللہ رب العالمین تو ازلی ابدی صادق، ساری خوبیاں، سارے اوصاف حمیدہ ذاتی طور پر اللہ کے لیے، وہ اپنے معصوم مخلوق کے درمیان اس بندے کو ذکر کرے گا، یہ تو بہت بڑا صلہ ہے اللہ کے ذکر کا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالشِّبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، کہ اگر بندہ ایک بالش میری طرف بڑھ کے آتا ہے، یعنی میری قربت حاصل کرنے کے لیے، میرے قریب آنے کے لیے اگر ایک بالش بڑھتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں ایک گز میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ روٹی دو ہاتھ سے پکتی ہے، ایسے ہی دوستی بھی دونوں طرف سے ہوتی ہے، تبھی وہ دوستی مفید اور کارگر ثابت ہوتی ہے اور دلپا بھی ہوتی ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین سے اگر کوئی دوستی اور محبت کرنا چاہے، اللہ کا ذکر کرے، اس کی قربت حاصل کرنا چاہے، تو بندہ تھوڑا سا قریب ہوگا، اللہ اس سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيَّ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيَّ بَاعًا، اور اگر بندہ ایک گز میری طرف بڑھ کے آتا ہے تو میں پورے باع، یہ ہے دونوں ہاتھ کے باع، میں اتنا زیادہ، یعنی اس کا ڈبل سے بھی زیادہ
میں اس کی طرف بڑھ کے جاتا ہوں. سبحان وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. اور اگر بندہ میری قربت حاصل کرنے کے لیے، میری محبت لینے کے لیے، میرے پاس اپنا مقام بنانے کے لیے اگر وہ پیدل چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں. اللہ رب العالمین، حدیث مکمل ہوگی، اللہ رب العالمین دوڑنے سے، چلنے سے اور یہ گز، بالشت، میٹر، یہ سب سے پاک ہے. پھر یہ کہنے کا کیا مطلب؟ تو شروع میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ یہ مشاکلہ کے طور پر ہے. بلاغت میں ایک بات پڑھائی جاتی ہے مشاکلہ کی، یعنی ایک طرف سے جو بات ہو بیانی اسی لفظ سے دوسری طرف سے بھی بیان کر دیا جائے، حالانکہ دونوں طرف مراد الگ الگ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر کوئی بندہ بڑھتا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ ایک گز بڑھتا ہے. یعنی اور بات دوسرے مرتبہ میں بتایا کہ ایک با کے برابر، یعنی دونوں ہاتھ پھیلا کر کے جو جگہ بنتی ہے. اور کوئی بندہ اگر پیدل چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر تھوڑی سی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چاہت اور اس کی کوشش سے کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. اس لیے اللہ سے محبت کرنے کی کوشش تو کیا جائے، اللہ کو یاد کرنے کا سلسلہ شروع تو کیا جائے، پھر اللہ کے انعامات اتنے ہوں گے کہ شمار سے باہر ہے. تو عزیز طلبہ، ایک حدیث مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے جو میں نے حدیث آیت مبارکہ پڑھی تھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس آیت مقدسہ کی بہترین تفسیر بخاری شریف کی حدیث قدسی سے ہوئی. اب ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنا یعنی یاد کرنا تسبیح و تحلیل کے ذریعے، تحمید و تقدیس کے ذریعے، تنزیل کے ذریعے اور اللہ کی بڑائی بیان کر کے جو بھی تسبیحات، اذکار، اوراد ہیں ان سب کو کر کے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اور صرف دل میں اللہ کو یاد رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اگرچہ زبان خاموش ہو. لیکن سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ نماز کے ذریعے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنا ہے، میرا ذکر کرنا چاہتے ہو، نماز پڑھو. نماز پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے، یعنی اگر مجھے یاد رکھنا چاہو، یاد کرنا چاہو تو نماز پڑھو. پتا چلا کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے لیے. اب نماز تو مناجات رب ہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے اور اللہ سے راز کی بات کرنے کا نام نماز ہے. تو ایک نماز کے ذریعے، اوراد و وظائف کے ذریعے، اور یہ کہ خاموش انداز میں دل سے اللہ کو یاد کیا جائے، دل سے. تو یہ نماز اور یہ اوراد و وظائف جو اعضاء سے اللہ کو یاد کیے جاتے ہیں، یہ اعضاء جب بہت عادی ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دل پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، پھر جب دل اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، زبان خاموش رہے تو بھی دل اللہ کو یاد کرے، آنکھ بند ہو جائے تو بھی دل اللہ کو یاد کرے، ہاتھ رک جائے، پیر تھم جائے پھر بھی دل اللہ کو یاد کرے. یہ ذکر کامل ہے. اور جب کوئی بندہ اس ذکر کی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس سے گناہ کا سرزد ہونا بہت کم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب اللہ یاد رہے گا اور جب ہاتھ غلط کام کی طرف بڑھے گا تو دل کہے گا، دل تو اللہ کی طرف مشغول ہے. ہاتھ کوئی کام کرے گا، دل اس کو تقویت دے گا تبھی ہاتھ کام کر سکتا ہے، لیکن دل کو تو اللہ کی طرف مشغول رکھا ہے. اسی لیے اعضاء کے ذریعے، زبان سے، نقل و حرکت سے،
تسبیح و تحلیل کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتے کرتے یہ کوشش ہو کہ دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اور جب دل مشغول ہو جائے گا تو پھر اللہ ہمیشہ یاد رہے گا، اور اللہ جب ہمیشہ یاد رہے گا تب یہ بات قاعدے سے سمجھ میں آئے گی، باقی کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان رکھنا ہے تبھی مسلمان ہوگا۔ وہ بات اس بندے کو قاعدے سے سمجھ میں آتی ہے جس کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ جیسا کہ بزرگان دین سے بھی بہت ساری روایتیں اور اقوال واقعات مذکور ہیں، میں اس تناظر میں چند باتیں اور عرض کروں گا کہ اللہ کو ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا اور اللہ بندے کو یاد کرے، اگر پتہ چل جائے کہ اللہ نے فلاں بندے کو یاد کیا تو کتنا اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو یاد کر رہا ہے، اگر یہ پتہ چل جائے، دنیاوی رسم و رواج کے مطابق اگر کسی بڑی شخصیت کے پاس کسی ادنا آدمی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں چار چاند لگ گیا ہو۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہود کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، صحابی رسول ہوئے اور قرآن کو اتنے اچھے سے حاصل کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن حاصل کرو، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، ایک حضرت ابی بن کعب ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں، تو مجھے تو یہ حدیث نہیں بتانا ہے، اصل حدیث دوسری ہے کہ حضرت ابی بن کعب جن کا یہ مقام ہے، ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب، حضرت انس کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے ارشاد فرمایا کہ اقرئک القرآن، اور ایک روایت میں اقرأ علیک القرآن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اے ابی میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں گا، میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں گا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ سمانی لک، اللہ استفہام کے ساتھ، یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ کے پاس یا آپ کے لیے میرا نام لیا ہے؟ یعنی آپ سے اللہ نے میرا نام بتایا ہے کہ ابی بن کعب کو سنائیے؟ تو آقا کریم نے فرمایا نعم، اللہ نے تیرا نام لکھا کہ اے نبی ابی بن کعب کو قرآن سنائیے۔ اس کے بعد ابی بن کعب پھر دوبارہ پوچھتے ہیں وقت ذکرت عند ربی، کیا میرے رب کے پاس میرا ذکر ہوا، میرے رب نے مجھے یاد کیا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا تجھے یاد کیا ہے اور قرآن سنانے کے لیے کہا ہے۔ تو توجہ خاص تھی، فبکا، حضرت ابی بن کعب رونے لگے۔ یہ رونا غم کا نہیں تھا، خوشی کا رونا تھا۔ اس بندے کی کیا حیثیت تھی، یہود کا عالم تھا، مسلمان ہوا، جب تک نبی کے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، خرید کر تم نے مجھے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں صراحت کے ساتھ اس بندے کا نام لیا گیا، پھر آقا کریم علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا۔ ایک روایت میں ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ والی سورت پڑھ کر سنایا۔ اسی طرح کی ایک حدیث اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا زیادہ بندہ یاد کرے گا اتنے ہی زیادہ وہ ڈر میں رہے گا، کیونکہ ہمیشہ لگا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ کی پکڑ مضبوط ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اور یہ بھی یاد رہے گا کہ کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون،
یہ سب تو معلوم رہے گا نا، جب اللہ کو یاد کرے گا تو ڈر میں رہے گا. پھر ایک بطور خاص جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو دل میں خوف الہی زیادہ گھر کرتا ہے اور چھا جاتا ہے. اور یہ تمنا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رونے والی آنکھ عطا فرمائے، آمین ڈرنے والا دل عطا فرمائے. آمین. ایک حدیث میں تو دعا ہے اس طرح: اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع. اے اللہ، میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اور اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نہ ڈرے. جس دل میں خشیت ربانی نہ ہو اس دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور قرآن مقدس میں ہوگا: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کہ کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ ڈرے، ان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے. تو یہ تو مومنوں کی شان ہے. آقا کریم علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی کہ آپ بھی ایسا موقع آتا تو رو جاتے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی. جن سے گناہ سرزد نہیں ہوا، جو معصوم عن الخطا ہے، اور جو سید الانبیاء ہے، ان کا یہ حال ہے کہ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا پیغام سن کر کے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. تو ہم سب کو تو بدرجہ اولی ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے یہ حدیث پاک روایت کیا. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. یہ حضرت ابی بن کعب کا جو واقعہ تھا اسی کی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے، اور وہ بھی بخاری میں، یہ بھی بخاری میں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اور یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہے جن کے بارے میں بھی میں نے بتایا کہ ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود یہ ان 4 لوگوں میں سے ہیں جن سے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا. ایک فضیلت اور بتا دوں تب اس حدیث کو مکمل کروں گا. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی. وہ کہتے ہیں کہ بشراہ ان ابا بکر و عمر بشراہ. حضرت عبداللہ بن مسعود خود کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے انہیں خوشخبری دیا. یعنی ایک مجلس میں حضور علیہ السلام نے ایک خوشخبری کی بات ارشاد فرمائی جس مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں تھے. تو شیخین جن کی اتنی فضیلت، حضرت